ہم لوگوں کو آج کل نا دین کے اوپر مر مٹنے کی بات تو ہم لوگ چھوڑ دیں، کیونکہ ہم سے نہیں ممکن کہ ہم دین کے لیے لڑیں یا دین کے لیے مریں جس طرح کے ہمارے حالات ہیں۔ حتیٰ کہ آج کل کے مسلمانوں سے تو اتنا بھی ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ جو بیسکس ہے اسلام کی، نماز روزہ زکوٰۃ، اسی میں پورا اتریں، اور جو چند ایک ہیں بھی تو ان نے بھی دین کا مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے خود مسلمانوں نے اپنے ہی دین کا مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے۔ دیکھیے، پیسہ جو ہے نا وہ ایک فتنہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے بنایا، اور یہ چیز ایسی ہے کہ مسلمان آج اس فتنے میں اتنا گر چکے ہیں کہ یہ اپنے دین کے خلاف بولنے کو بھی تیار ہیں، یہ صحابہ کے اوپر گالیاں دینے کو بھی تیار ہیں، یہ ختم نبوت کے اگینسٹ بولنے کو بھی تیار ہیں، مال کمانے کے لیے قرآن کا استعمال، مال کمانے کے لیے سنتوں کا استعمال، اور نہ اس لیے کہ کسی اچھے کام میں، بجائے اس کے یہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو سنتوں کے خلاف لے جاتے ہیں، جھوٹی حدیثیں گڑھیں گے، قرآن کے بارے میں ایسی آیات بولیں گے جو قرآن میں ہے ہی نہیں۔ پہلے زمانے کے اندر جب کسی کو قرآن حفظ کرایا جاتا تھا تو ایک شرط ہوا کرتی تھی کہ جب آپ قرآن سیکھو گے تو ساتھ میں آپ کو ایک ہنر بھی سکھایا جائے گا، کیونکہ اس چیز کی احتیاط رہے کہ وہ بندہ جو قرآن سیکھ رہا ہے وہ قرآن حافظ بننے کے بعد دین کو استعمال نہ کرے مال کمانے کے لیے۔ اور دیکھیے، ظاہر سی بات ہے، دنیا میں رہنے کے لیے مال کمانے کی ضرورت ہے، تو اس لیے یہ رول تھا کہ ساتھ ساتھ آپ کو ایک ہنر بھی سیکھنا پڑے گا، ورنہ آپ قرآن نہیں سیکھ سکتے۔ اور یہی چیز ابھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دوبارہ سے اس کو اپنے دارالعلوموں کے اندر لائیں، کہ کوئی بھی دارالعلوم ہو، سب کے اندر چاہیے کہ اگر آپ کسی کو قرآن حافظ بنا رہے ہیں تو ساتھ میں آپ اس کو کوئی ہنر بھی سکھائیں، یا تو کوئی بھی سافٹ ویئر انجینئرنگ میں آپ اس کو دلوا دیں یا جو بھی، کیونکہ وہ بندہ جو قرآن سیکھ رہا ہے یا جو عالم بن رہا ہے یا جو حدیثوں کا مطالعہ کر رہا ہے، وہ بڑے ہو کر یہ نہ کرے، یا جب اس کو سنت مل جائے وہ یہ نہ کرے کہ اس کو اسلام کے ہی اگینسٹ یوز کرنا شروع کر دے، اس کی دلائل وہ ایسی دلائل نہ دے کہ صحابہ کے اگینسٹ دینا شروع کر دے۔ دیکھیے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دین سے پیسہ کمانا کوئی غلط بات نہیں ہے، کیونکہ ایک شخص ایسا ہے جو دین کے خلاف بول کے بھی کما رہا ہے، اور ایک شخص ایسا بھی ہے جو دین کے لیے بول کے کما رہا ہے، ایک شخص ایسا بھی ہے جو نشے کی چیزیں بیچ کے پیسہ کما رہا ہے، اور ایک شخص ایسا بھی جو قرآن پاک کو بیچ کے پیسے کما رہا ہے۔ تو صاف اور سیدھی سی بات ہے کہ کون سا آدمی صحیح ہے وہ ہر انسان کو سمجھ آتا ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اندر سے مال کی حرص کو ختم کریں، اور یہ بھی تبھی ممکن ہے جب اللہ کے اوپر ٹرسٹ ہو۔ میں نے ایک بات پہلے کہی تھی کہ اللہ کے اوپر ٹرسٹ توحید کی بنیاد ہے، اور توحید اسلام کی بنیاد ہے، یعنی انڈائریکٹ وے میں اللہ پہ ٹرسٹ کرنا اسلام کی بنیاد ہے۔ اور میں نے آپ کو ایگزامپلس بھی دی تھی، کسی بھی فیلڈ کے اندر، پھر چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو یا جاب کر رہا ہو یا خود بزنس مین ہو، اسے اللہ کے اوپر یقین رکھنا ہی پڑے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کا جیسے ہی اللہ کے اوپر یقین ختم ہوا، اب وہ دین کو دین کے ہی خلاف یوز کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جھوٹی حدیثیں گڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی ایسی باتیں بول رہے ہیں جو قرآن پاک میں لکھی ہوئی بھی نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات، قرآن کی تلاوت کو پیسہ کمانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، بات ایسی ہے کہ اگر قرآن کی تلاوت کر کے بھی آپ کو پیسہ کمانا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کچھ غلط ہے۔ خیر، یہ میرا اپنا اوپینین ہے، وہ باقی عالم دینوں کی، مفتیوں کی وہ ذہن ہے کہ وہ جو بھی اس پہ فتویٰ دیں کہ ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن میرا اپنا یہ سوچنا ہے کہ اگر کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کر کے بھی پیسے کما رہا ہے تو وہ غلط نہیں ہے، بشرط یہ کہ وہ اسے قرآن صحیح سے آتا ہو، وہ یہ نہ کرے کہ قرآن کے پڑھنے کے بعد عربی میں اردو میں اس کے ترجمے غلط کر رہا ہے، یا اس ترجموں کو غلط مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ آج کل آپ دیکھیں، یوٹیوب کھولیں یا فیس بک پہ بھی آپ کو بہت سی ایسی پوسٹ مل جائیں گی کہ انڈیا کے اندر فلاں شو کے اندر مسلمان نے اذان دی یا مسلمان نے تلاوت کی، اس پہ فلاں آدمی رو رہا ہے تو فلاں آدمی کچھ کر رہا ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی لوگوں کو یہ سب سچ میں کہ لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے کیا؟ سچ میں ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک ایسا ملک جہاں پر مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، ایک ایسا ملک جہاں پہ حجاب پہ پابندی لگ رہی ہے، ایک ایسا ملک جہاں پہ اسلامیت کے پڑھانے پہ پابندی لگ گئی، ایسے ملک میں کیا پاسبل ہے کہ کوئی بھی بندہ ان کے سب سے یعنی انٹرنیشنل لیول پہ جو ان کا شو چلتا ہے اس پر آ کر کچھ بھی ایسی قرآن کی تلاوت کرے یا اذان دے؟ دیکھیے، ہندوستان کے جو چینلز ہیں سارے، وہ سارے چلتے ہیں ہندو مائتھولوجی کے اوپر، اور وہ قطعی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی اور شخص آئے جو قرآن کی تلاوت کرے یا کسی اور مذہب کا آ کر کوئی وہ تبلیغ کرے یا کچھ بھی۔ اور ایک چیز آپ کے ذہن میں رہے، ان لوگوں کو بڑا آپ نے بنایا ہے۔ ایک بندے نے اس طرح کی ویڈیو شیئر کی تو اس بندے کی ویڈیو رینک کر گئی، کیوں؟ تو اس نے فلانا ایکٹر کا نام یوز کیا تھا۔ اور اسی کے اپوزٹ ایک ایسا بندہ جس نے ایسا کچھ نہیں کیا، جس نے بہت محنت کر کے قرآن کی تلاوت اپنی ریکارڈ کروائی، اس کے بعد اس کی ایڈیٹنگ وغیرہ جو کہ بہت محنت کا کام ہے وہ کرا،
उसके बाद उसको डाला यूट्यूब के ऊपर, तो उसकी वीडियो रैंक नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि उसने किसी एक्टर का नाम इस्तेमाल नहीं किया, किसी ने अपनी कोई स्पीच डाली, किसी ने अपना कुछ नात पढ़ के डाली, तो वो रैंक नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि किसी एक्टर का नाम नहीं है उसमें। आप लोगों को चाहिए इस तरह की चीज़ें जब आप शेयर करते हैं तो पहले अपना खुद का जहन इस्तेमाल करें। अल्लाह ने जहन दिया है इस्तेमाल करने के लिए, उसे इस्तेमाल करें। सोचें कि क्या ये चीज़ पॉसिबल है जो मैं देख रहा हूँ। जैसे अभी रिसेंटली रमज़ान के थोड़ा बाद ही मक्का के रिलेटेड एक पोस्ट शेयर की गई थी कि किसी शख्स ने मक्का के अंदर, खाने काबा के अंदर किसी फरिश्ते को देखा है, और उसके बाद किसी ने भी उसकी जो है रिकॉर्डिंग वगैरह कोई सबूत उनके पास मौजूद नहीं था। बस वो एक वीडियो किसी बंदे ने डाली लिख के, और वो पूरे नेटवर्क, पूरे पाकिस्तान में फेमस हो गई। दरअसल वो वीडियो ये थी कि जब खाने काबा की रमज़ान में सफाई के वक्त दरवाज़ा खोला गया तो अंदर का मंजर रिकॉर्ड करने के लिए लोगों ने अपने मोबाइल निकाल लिए और अंदर का मंजर रिकॉर्ड करने लगे। तो किसी रिकॉर्डिंग कर ली और उसको इस तरह लिख के डाल दिया, जाहिर सी बातें चल गई। क्योंकि आजकल के मुसलमानों में सिर्फ एक चीज़ रह गई है कि अल्लाह का मौजज़ा ही हो सकता है हमें बचाने के लिए, अल्लाह का मौजज़ा ही हो सकता है अपने आप को सही साबित करने के लिए। इंसान की तो कोई औकात नहीं है। अगर अल्लाह चाहे तो अल्लाह के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, अल्लाह को फरिश्तों की भी ज़रूरत नहीं। अल्लाह सिर्फ एक हवा चलाएगा, पूरी दुनिया मुसलमान हो जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला का एक तरीका है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बनाए इसलिए तो कि वो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए काम करें, वरना अल्लाह के लिए मुश्किल था। जब अल्लाह ताला ने इंसान बनाया तो अल्लाह ताला शैतान बनाता ही नहीं। शैतान ने जब अल्लाह ताला की खिलाफ वर्जी की, अल्लाह ताला उसी वक्त उसको मौत दे देता, पूरी दुनिया में मुसलमान होते, सब जन्नत में रहते। लेकिन अल्लाह ताला का एक तरीका है, अल्लाह ताला ने इस दुनिया को असबाब पे कायम किया और इसी वजह से ये दुनिया असबाब पे चल रही है। यानी हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिकल रीज़न है। सो बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप फेसबुक, यूट्यूब के ऊपर कुछ भी देखें तो फ़ौरन उस पर यकीन ना करें, उसके बारे में तहकीक करें, उसको ऐसे ही शेयर ना करें। बहुत आसान चीज़ है, एक बटन दबता है, शेयर हो जाती है वीडियो, लेकिन फिर उसको वापस खींचना मुश्किल है। क्योंकि एक बार आपने शेयर कर दिया, उसके बाद 10 लोगों ने शेयर कर दिया, आपको तो पता लग गया वो चीज़ गलत है, लेकिन बाकी के 10 को तो नहीं पता, उन्होंने तो आगे शेयर कर दिया, उनसे और आगे शेयर हो रही है। तो पहली चीज़ ये है कि इस तरह की वीडियोज़ को हमेशा तहकीक के साथ शेयर करें और ख़ुद भी अपना जहन लगाएं कि क्या इस तरह से हो सकता है या नहीं। और दूसरी बात, जब आपके सामने इस तरह की कोई वीडियो आए तो उसे रिपोर्ट किया करें कि ये फेक इन्फॉर्मेशन के तहत बनाई गई है, और इसके बदले उन लोगों को प्रमोट किया करें जो बिना किसी एक्टर का नाम इस्तेमाल किए कुरान की तिलावत डालता है, कोई हदीस शेयर करता है, या कोई और काम करता है, या कोई नात पढ़ के डालता है। देखिए, अगर आप उस तरह की वीडियोस को रिपोर्ट करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुरान को हेट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपने उस तरीके को हेट किया जिस तरीके से उसने कुरान को डाला, और ये कोई बुरी बात नहीं है बल्कि अच्छी बात है, क्योंकि आपकी वजह से जो असली हकदार हैं तारीफ़ के वो ऊपर आएंगे, और जो एक्टर्स का नाम इस्तेमाल करके जो तारीफ़ के हकदार भी नहीं है और पता नहीं शायद उनकी आवाज़ भी खुद की है या नहीं, वो भी जो है डिग्रेड होंगे, और फिर उन्हें भी अकल आई है किस तरह की वीडियोस बनानी है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।